نہیں نایا، اب بالکل نہیں۔ تم بہت بہادر لڑکی ہو۔ تم نے کوئی چوری نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، تم بس اپنے حق کے لیے اس جہنم سے بھاگ کر آئی ہو۔ عنایت نے آئینے میں اپنے لال انگارہ چہرے کو دیکھا اور خود کو تسلی دی۔ اس کی آواز کمرے کی خاموشی میں گونج رہی تھی۔ وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے ہونٹ چبا کر آئینے کے اور قریب ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تو تھا مگر ایک عجیب سی ضد بھی جھلک رہی تھی۔ چھوٹے سے کرائے کے کمرے کی واحد کھڑکی سے رات کی ہوا اندر آ رہی تھی۔ اگر اس نے مجھے ڈھونڈ لیا تو؟ نہیں، وہ یہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ وہ تو سمجھ رہا ہوگا میں شہر چھوڑ گئی ہوں۔ عنایت نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں بری طرح مروڑا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا سانس تیز چل رہا تھا اور وہ بار بار کمرے کے واحد لکڑی کے دروازے کو تکی جا رہی تھی۔ کمرے کے کونے میں پڑا ہوا پرانا پنکھا ہلکی چرچراہٹ کے ساتھ چل رہا تھا۔ بھائی نے تو مجھے اس ظالم کے حوالے کر کے اپنی جان چھڑا لی، پرانی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے میری زندگی کا سودا کر دیا۔ کیا بہنیں اسی لیے ہوتی ہیں؟ عنایت نے گھٹنوں کو اپنے سینے سے لگایا اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ خود سے باتیں کرتے کرتے اپنے بھائی کی بے رخی کو یاد کر کے تڑپ اٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر گہرا دکھ پھیل گیا اور چند آنسو اس کے گالوں پر بہہ نکلے۔ کمرے کی پیلی لائٹ اس کے اداس چہرے پر پڑ رہی تھی۔ پر اب میں واپس نہیں جاؤں گی بالاج خانزادہ، تم نے مجھ پر جتنے ظلم کرنے تھے کر لیے، اب میں تمہاری قید میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گی۔ عنایت اچانک کھڑی ہوئی اور اپنے ہاتھ کی مٹھی کو سختی سے بند کیا۔ اس کا جذباتی اور کیوٹ سا چہرہ اس وقت عزم سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسوؤں کی جگہ غصے کی چمک تھی۔ باہر گلی میں کسی آوارہ کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ اچانک کمرے کے بیرونی دروازے پر بھاری اور نپی تلی دستک ہوئی۔ عنایت کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس کا پورا جسم ایک دم سن ہو گیا۔ وہ وہیں پتھر کی مورت بن گئی۔ اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ پورے کمرے میں اچانک ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ کون ہے وہاں؟ عنایت نے بہت ہمت جمع کر کے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ دروازے کی طرف قدم بڑھا رہی تھی پر اس کے پیر جیسے من کے ہو چکے تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دوپٹے میں چھپا لیے تاکہ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ ظاہر نہ ہو۔ دروازے کی نیچے کی درج سے باہر لگی ہوئی لائٹ کا سایہ ہلتا ہوا دکھائی دیا۔ دروازہ کھولو عنایت، مجھے معلوم ہے تم اندر ہو۔ باہر سے ایک جانی پہچانی گمبھیر اور بھاری آواز آئی۔ یہ آواز سنتے ہی عنایت کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ عنایت کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور اس کا رنگ یکدم سفید پڑ گیا۔ یہ بالاج خانزادہ تھا۔ باہر کی تیز ہوا کا ایک جھونکا کھڑکی کے پردے کو تیزی سے ہلا گیا۔ عنایت نے بھاگ کر دروازے کے ہینڈل کو اندر سے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ حالانکہ دروازہ پہلے ہی لاک تھا، وہ خوف کے مارے ہانپنے لگی تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے، میرا تم سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ غصے اور ڈر کے مارے چیخی۔ اس کی آواز میں رو دینے والی حالت تھی۔ وہ دروازے سے پشت لگا کر کھڑی ہو گئی، جیسے اپنے کمزور جسم سے اس بھاری دروازے کو روک لے گی۔ میں گنتی کے 3 سیکنڈ دے رہا ہوں عنایت، خود کھول دو ورنہ تمہیں معلوم ہے مجھے دروازے توڑنا بھی آتا ہے۔ باہر سے بالاج کی روبدار آواز آئی۔ اس کے لہجے میں کوئی غصہ نہیں تھا بلکہ ایک خطرناک حد تک پرسکون دباؤ تھا۔ عنایت نے تیزی سے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی ہتھیار مل جائے۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ لاک کے اندر چابی گھومنے کی کڑک دار آواز آئی۔ بالاج کے پاس اس کمرے کی دوسری چابی تھی۔ جیسے ہی تالا کھلا، عنایت نے اپنی پوری طاقت لگا کر دروازے کو آگے دھکیلا تاکہ وہ اندر نہ آ سکے، مگر بالاج خانزادہ نے پھرتی سے اپنا مضبوط پیر دروازے کے بیچ میں رکھ کے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ زہر نصیب، آخرکار دیدار ہو ہی گیا۔ بالاج نے دروازے پر دباؤ بڑھاتے ہوئے عنایت کو پیچھے دھکیلا اور کمرے کے اندر داخل ہو کر سیدھا عنایت کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے پر اسرار اور دھیمے لہجے نے عنایت کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر دی۔ بالاج کا طویل قد اور اس کا غصیری آنکھوں والا چہرہ اس چھوٹے سے کمرے میں اور بھی خوفناک لگ رہا تھا۔ باہر نکالو اپنا پیر، تم اندر نہیں آ سکتے۔ عنایت نے اپنی چھوٹی سی مٹھیوں سے بالاج کے چوڑے سینے پر ہٹ کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس وقت ایک زخمی شیرنی کی طرح بہادری دکھا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر غصے کے مارے سرخی پھیل چکی تھی اور وہ بالاج کو پیچھے دھکیلنے میں اپنی پوری جان لگا رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ بالاج کے پیچھے دھپ سے بند ہو گیا۔ بالاج نے ایک ہی جھٹکے میں عنایت کی دونوں کلائیاں اپنے ایک ہاتھ کی مضبوط گرفت میں لیں اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اب بچ کر کہاں جاؤ گی؟
اس نے اپنا دوسرا ہاتھ عنایہ کے چہرے کے قریب لا کر اس کی گال پر اپنی انگلیوں کا ہلکا سا لمس چھوڑا۔ اس کا خڑوس چہرہ عنایہ کے بالکل قریب تھا اور اس کے گھمبیر لہجے نے عنایہ کو اندر تک کپکپا دیا تھا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں اور کمرے کا درجہ حرارت جیسے یکدم بڑھ گیا تھا۔ چھوڑو مجھے، تم ایک ظالم انسان ہو۔ تم نے مجھ سے شادی صرف بدلے کے لیے کی تھی نا، تو اب کیوں میرے پیچھے آئے ہو؟ عنایہ نے اپنی کلائیاں چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ اس کی کیوٹ سی ناک غصے سے لال ہو رہی تھی اور آنکھوں میں جذباتی پن صاف جھلک رہا تھا۔ وہ بلاج کی گرفت کے باوجود سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی نظریں نہیں جھکائیں۔ ہاں، بدلے کے لیے کی تھی، لیکن تم میری مرضی کے بغیر اس قید سے بھاگ نہیں سکتی۔ تم پر میرا حق ہے عنایہ، اچھا یا برا، پر حق صرف میرا ہے۔ بالاج نے اپنی گرفت اور مضبوط کی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سا پیار اور جنون مکس تھا جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سخت تھے، پر اس کی آواز میں اب وہ پہلی جیسی سختی نہیں تھی۔ باہر گلی میں کسی گاڑی کے گزرنے کی تیز آواز آئی۔ حق؟ کیسا حق؟ جہاں عزت نہ ہو وہاں کوئی حق نہیں ہوتا۔ تمہاری چچی، تمہارے رشتہ دار سب مجھے تانے دیتے ہیں اور تم خاموش رہتے ہو، عنایہ نے روتے ہوئے چلایا۔ اس بار اس کا جذباتی پن اس کی بہادری پر حاوی ہو گیا تھا۔ پرانی باتیں یاد آتے ہی اس کا دل بھر آیا تھا۔ اس کے گالوں پر بہتے آنسو دیکھ کر بالاج کے ہاتھ کی گرفت خود بخود ہلکی ہو گئی۔ بالاج نے اس کی کلائیاں چھوڑ دیں اور ایک قدم پیچھے ہٹا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی جیبوں میں ڈال لیے اور اپنا خڑوس پن دوبارہ چہرے پر سجایا۔ چچی کی باتوں کا جواب دینا میں اچھے سے جانتا ہوں، پر جو تم یہ تماشا کر کے یہاں بھاگ آئی ہو، اس کا جواب مجھے اپنے خاندان کو دینا ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا، پر اس کی نظریں عنایہ کے روتے ہوئے چہرے پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑا اپنی چابیوں کا گچھا انگلیوں پر گھمانے لگا۔ عنایہ نے جلدی سے اپنے دوپٹے سے اپنے آنسو پوچھے اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ وہ اب بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ میں کوئی تماشا نہیں کر رہی، میں بس سکون سے جینا چاہتی ہوں، جہاں نہ تمہارا غصہ اور نہ تمہاری پرانی دشمنی کا بوجھ، اس نے مضبوط آواز میں کہا، حالانکہ اس کا لہجہ ابھی بھی جذباتی تھا۔ کھڑکی سے آنے والی ٹھنڈی ہوا نے اس کے بکھرے بالوں کو اس کے چہرے پر پھیلا دیا۔ سکون؟ خانزادہ کی دشمنی میں اور خانزادہ کی محبت میں، دونوں میں سکون نہیں ہوتا عنایہ۔ اب چلو، گاڑی باہر کھڑی ہے۔ بالاج نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا۔ اس کا لہجہ حکم نامے جیسا تھا۔ وہ اب مزید کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانا غصیلا اور کھڑوس پن واپس آ چکا تھا۔ وہ عنایہ کو کھینچتے ہوئے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نہیں جاؤں گی بالاج، اپنا ہاتھ ہٹاؤ مجھ سے۔ میں نے کہا نا، میں واپس اس جہنم میں قدم نہیں رکھوں گی۔ عنایہ نے پوری طاقت سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ تمہاری یہ ضد مجھے اچھے سے توڑنی آتی ہے عنایہ، چلو عزت سے، ورنہ اٹھا کر لے جانا بھی مجھے آتا ہے۔ بالاج نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں گہری ہو گئیں۔ وہ اپنی سرد اور غصیلی آنکھوں سے عنایہ کو گھور رہا تھا تاکہ وہ ڈر جائے۔ بس یہی کر سکتے ہو تم، اپنی طاقت دکھا سکتے ہو۔ تمہارے دل میں تو کوئی احساس ہے ہی نہیں، تم انسان ہی نہیں ہو، عنایہ نے تڑپ کر کہا۔ ہاں، میں انسان نہیں ہوں، خانزادہ ہوں، اور خانزادہ اپنی چیز کسی اور کے پاس تو کیا، خود سے دور بھی نہیں رہنے دیتے، چاہے وہ چیز نفرت کی ہو یا… بالاج بولتے بولتے اچانک رکا۔ اس نے لفظ محبت کو اپنے حلق میں ہی دبا لیا اور اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کے چہرے پر ایک سیکنڈ کے لیے نرمی آئی تھی، پر اگلے ہی پل اس نے پھر خود کو سخت کر لیا۔ یا کیا؟ بولو کہ تم مجھ سے بدلہ لے رہے ہو کیونکہ میرا بھائی تمہارا جانی دشمن ہے۔ عنایہ نے بالاج کی ادھوری بات پر اسے ٹوکا اور ماضی کے زخم کو کریت دیا۔ اس کی آواز میں اپنے بھائی کے لیے ایک دکھ تھا، لیکن بالاج کے لیے صرف شکوہ تھا۔ ہاں، تمہارا بھائی دانش، جس نے میرے معصوم کزن پر گولی چلائی تھی، بھولی نہیں ہوں میں وہ رات، جب اس نے ہمارے خاندان کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ بالاج کا غصہ اب اپنے عروج پر تھا۔ ماضی کا ذکر آتے ہی اس کی آنکھیں خون خوار ہو گئیں اور اس نے عنایہ کو خود کے اور قریب کھینچ لیا۔ بالاج، خدا کے لیے میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ اس نے جو کیا غصے میں کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہماری پوری فیملی کو برباد کر دو۔ یہ 2 ماہ پرانی بات تھی جب عنایہ بالاج کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو رہی تھی، جب اس کے بھائی دانش نے بالاج کے کزن کو زخمی کیا تھا اور وہ لوگ بھاگ گئے تھے۔ وہ روتے ہوئے بالاج کے پاؤں میں گرنے والی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور وہ شدید صدمے میں تھی۔ حویلی کے بڑے دالان میں اس وقت گن مین کھڑے تھے اور گہرا سناٹا تھا۔ تمہارے بھائی کے گناہ کا بدل اب تم بنو گی عنایہ، تمہارا نکاح مجھ سے ہوگا تاکہ دانش تڑپے کہ اس کی لاڈلی بہن اب خانزادہ کی قید میں ہے۔
बालाज ने उस रात इनाया का हाथ पकड़कर उसे फर्श से उठाया था। उसकी आवाज़ में सिर्फ और सिर्फ इंतकाम की आग थी। उसका चेहरा इस वक्त एक हकीकी विलन की तरह सख्त और बेरहम था, जिस पर किसी के आंसुओं का असर नहीं हो रहा था। इस बदले की आग में तुमने मुझे तो जला दिया बालाज। मेरा क्या कसूर था? मैं तो अपने भाई के साथ भी नहीं थी। इनाया ने माजी की सोचों से बाहर आते ही सिसकते हुए कहा। उसकी बहादुरी के पीछे छुपा हुआ दर्द अब बाहर आ रहा था। उसने अपनी दूसरी मुट्ठी से बालाज के सीने पर हल्का सा मुक्का मारा, पर इस बार इस मार में गुस्सा कम और बेबसी ज़्यादा थी। खिड़की का पर्दा तेज़ हवा की वजह से दीवार से टकरा रहा था। अब कसूर तुम्हारा हो या ना हो, तुम खानज़ादा की इज्जत हो और मेरी बीवी हो। अब चलो यहाँ से, मज़ीद बहस का वक्त नहीं है। बालाज ने अपना लहजा थोड़ा धीमा किया, लेकिन उसमें खड़ूसपन अब भी कायम था। वो अपनी कमज़ोरी ज़ाहिर नहीं होने देना चाहता था। उसने इनाया का हाथ थोड़ा नरमी से पकड़ा और उसे कमरे से बाहर राहदारी की तरफ खींचने लगा। मैं अपने कपड़े और सामान तो उठा लूँ, ऐसे ही ज़बरदस्ती ले जाओगे क्या? इनाया ने अपने कदम रोके और क्यूट अंदाज में मुंह बनाते हुए बेड पर पड़े अपने छोटे से बैग की तरफ इशारा किया। उसका जज्बाती मूड अब थोड़ा नखरे वाले मूड में बदल रहा था, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो गया था कि बालाज अब मानने वाला नहीं है। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें सुकेड़ कर बालाज को देखा, जैसे वो उसकी ज़िद से तंग आ चुकी हो। कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा सब कुछ हवेली में वैसे ही पड़ा है, बालाज ने बगैर मुड़े कहा और उसे बाहर गली की तरफ ले आया, जहाँ उसकी काली चमकती हुई गाड़ी खड़ी थी। उसने इनाया को देखे बगैर गाड़ी का अगला दरवाज़ा खोला और उसे अंदर बैठने का इशारा किया। खड़ूस कहीं के, इंसान बात भी तमीज़ से नहीं कर सकता। इनाया ने बड़बड़ाते हुए गाड़ी के अंदर कदम रखा और ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। उसका गुस्सा अभी भी बरकरार था। उसने सीट पर बैठते ही अपने दोनों हाथ अपने सीने पर बांध दिए और रुख दूसरी तरफ कर लिया। गाड़ी का दरवाज़ा बंद होते ही बाहर का सारा शोर यकदम ख़त्म हो गया। बालाज घूमकर दूसरी तरफ से ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और एक गहरी नज़र इनाया के तने हुए चेहरे पर डाली। तुम्हारी ज़बान बहुत चलने लगी है इनाया, शायद तुम भूल रही हो कि तुम किसके साथ बैठी हो। उसने गाड़ी को गियर में डालते हुए सर्द लहजे में कहा, पर उसकी बाईं आंख के कोने में एक हल्की सी मुस्कुराहट थी जो उसने फ़ौरन छुपा ली। नहीं भूली मैं, अच्छे से याद है कि एक जालिम, खड़ूस और गुस्सीला इंसान मेरा शौहर है, जिसका काम सिर्फ लोगों को डराना है। इनाया ने खिड़की से बाहर देखते हुए तेज़ आवाज़ में जवाब दिया। वो इस वक्त पूरी बहादुर बन रही थी, हालांकि उसका दिल अभी भी अंदर से लरज़ रहा था कि हवेली जाकर रिश्तेदार क्या कहेंगे। उसने अपने होंठ सख्ती से भींच लिए ताकि मज़ीद कुछ ना बोले। गाड़ी अब शहर की सुनसान सड़क पर तेज़ी से दौड़ रही थी। बालाज ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। अचानक बालाज के मोबाइल पर उसके सबसे मुखलिस दोस्त और कज़न दानियाल का फ़ोन आया, जो इनाया का हमदर्द भी था। बालाज ने स्क्रीन पर नाम देखकर कॉल रिसीव की और स्पीकर पर डाल दिया। बालाज, कहाँ हो तुम? मुझे पता चला है कि तुम इनाया को ढूंढने गए हो। खुदा के लिए गुस्से में कोई गलत कदम मत उठाना, वो मासूम है। दानियाल की फ़िक्रमंद आवाज़ गाड़ी के स्पीकर्स में गूंजी। वो हमेशा से इन दोनों के दरमियान नफ़रत को कम करना चाहता था। इनाया ने दानियाल की आवाज़ सुनकर जल्दी से अपने आंसू पोंछे और फ़ोन की तरफ देखा। दानियाल, तुम मेरे भाई हो, मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करो। मैं इसे लेकर हवेली वापस आ रहा हूँ। बालाज ने सर्द लहजे में जवाब दिया और इनाया की तरफ देखे बगैर कॉल काट दी। उसका गुस्सा अब दानियाल की बात सुनकर मज़ीद बढ़ गया था। उसने स्टीयरिंग पर अपनी गिरफ्त और मजबूत कर ली, जैसे वो अपना सारा गुस्सा उसी पर निकाल रहा हो। तुम अपने सच्चे दोस्तों की बात भी नहीं सुनते। दानियाल भाई कितने अच्छे हैं, काश तुम भी उन जैसे इंसान होते। इनाया ने बालाज को तपाने के लिए जानबूझकर दानियाल की तारीफ़ की। उतरो अब और ज़बान को थोड़ा लगाम दो, अंदर सब मौजूद हैं। उसने उसे वार्निंग दी, पर उसकी गिरफ्त में वो पहला जैसा जुल्म नहीं था, बल्कि एक अजीब सी हिफाजत का एहसास था। हवेली का बड़ा दालान रात के वक्त भी रोशनियों से चमक रहा था, मगर वहाँ का माहौल बहुत भारी था। इनाया ने अपना हाथ झटक कर अलग किया और अपने कपड़े सीधे करते हुए बहादुरी से आगे बढ़ी। मुझे किसी का डर नहीं है बालाज खानज़ादा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया जो सर झुका कर चलूँ। उसने अपने सर को फ़ख्र से ऊंचा किया, हालांकि उसका दिल अंदर से बुरी तरह धड़क रहा था कि अब अंदर रिश्तेदारों का सामना कैसे करेगी। हवेली के बड़े हॉल का लकड़ी का दरवाज़ा उनके सामने खुला हुआ था, जहाँ से अंदर की आवाज़ें आ रही थीं। जैसे ही दोनों हॉल के अंदर दाखिल हुए, बालाज की चच्ची ज़रीना बेगम, जो इनाया की सख्त दुश्मन थी, सोफ़े से उठ खड़ी हुई। उनके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट उभर आई। लो जी, आ गई खानज़ादा ख़ानदान की लाडली बहू।
शहर से भागकर किराए के कमरे में रह रही थीं और हमारे बेटे को पूरे शहर में जलील करवा दिया। ज़रीना बेगम ने तंजिया लहजे में कहा और इनाया की तरफ हकारत से देखा। उनका मकसद बालाज को भड़काना था। हॉल में मौजूद दूसरे रिश्तेदार भी सरगोशियां करने लगे, जिससे माहौल मज़ीद कुशीदा हो गया। इनाया तड़प उठी। उसका जज्बाती और मासूम दिल इन तानों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, पर उसने रोकर ख़ुद को कमज़ोर जाहिर नहीं होने दिया। चच्ची जान, मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी और अपनी इज्जत के साथ रह रही थी, किसी के टुकड़ों पर नहीं पल रही थी। ज़िल्लत तो तब होती है जब इंसान अपने ही घर में दूसरों पर जुल्म देखे और खामोश रहे। इनाया ने उनकी आंखों में आंखें डालकर करारा जवाब दिया। उसकी आवाज़ में एक सच्ची लड़की की बहादुरी और सच्चाई थी। उसके इस जवाब पर ज़रीना बेगम का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया और उन्होंने बालाज की तरफ देखा। बालाज, देख रहे हो इस लड़की की ज़बान? तुम्हारे सामने हमारी ये औकात रह गई है। इस भागी हुई को अभी के अभी घर से निकालो। ज़रीना बेगम ने चीख कर बालाज को उकसाने की कोशिश की। वो चाहती थी कि बालाज गुस्से में आकर इनाया पर हाथ उठाए। उनकी उंगली इनाया की तरफ उठी हुई थी और चेहरे पर शदीद गुस्सा था। हॉल के कोने में खड़े मुलाजिम खौफ के मारे ज़मीन को तक रहे थे। बालाज, जो अब तक खामोश खड़ा था, एकदम आगे बढ़ा और उसने इनाया को अपने पीछे किया और चच्ची के सामने खड़ा हो गया। चच्ची जान, इनाया मेरी बीवी है और ख़ानज़ादा की इज्जत है। वो क्यों गई और कैसे वापस आई, ये मेरा और उसका ज़ाती मामला है। आइंदा किसी ने उसे भागी हुई कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बालाज ने धीमे मगर इतने सख्त और रोबदार लहजे में कहा कि ज़रीना बेगम के मुंह से एक लफ्ज़ न निकल सका। उसने अपनी गुस्सीली आंखों से सबको खामोश रहने का इशारा किया। इनाया ने हैरत से बालाज की पुश्त को देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो शख्स उसका दुश्मन था वो आज रिश्तेदारों के सामने उसकी ढाल बनकर खड़ा था। चलो इनाया, कमरे में जाओ। बालाज ने पीछे मुड़कर इनाया का बाजू थामा। इस बार उसकी आवाज़ में गुस्सा तो था, पर वो गुस्सा इनाया के लिए नहीं बल्कि माहौल के लिए था, और उसने उसे नरमी से ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने का इशारा किया। दोनों सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगे, जबकि नीचे हॉल में खामोशी का राज था। तुमने चच्ची जान के सामने मेरा साथ क्यों दिया? तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना बालाज? कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही इनाया ने पलटकर बालाज से सवाल किया। मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया इनाया, मैंने अपनी ख़ानदानी इज्जत का साथ दिया है। बाहर का कोई बंदा खानज़ादा की बहू पर उंगली नहीं उठा सकता, चाहे वो मेरी चच्ची ही क्यों ना हो। बालाज ने अपनी शेरवानी के बटन खोलते हुए जवाब दिया। उसने घड़ी उतारकर साइड टेबल पर रखी और उसका अंदाज अभी भी गुस्सीला था। तुम झूठे हो बालाज, तुम्हारे दिल में कुछ और है और ज़बान पर कुछ और। तुम बस अपनी अना के पीछे छुप रहे हो। इनाया उसके करीब आई और उसकी आंखों में झांक कर बोली। उसका लहजा नखरे और गुस्से का मिक्सचर था। उसने अपनी कमर पर हाथ रखा हुआ था और वो बिल्कुल हार मानने के मूड में नहीं थी। अचानक कमरे के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई और साथ ही एक ऊंची हंसमुख आवाज़ आई। भाईजान, ओ भाईजान, दरवाज़ा खोलें। मैं आपका प्यारा लाडला भाई हैदर आ गया हूँ। जल्दी करने, वरना मैंने शोर मचा देना है। ये बालाज का छोटा कज़न हैदर था, जो बहुत ही फ़ानी और हंसमुख लड़का था और पूरे घर में सिर्फ वही बालाज से नहीं डरता था। इनाया ने दस्तक सुनकर जल्दी से अपना मूड बदला और दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे की बाहर से हैदर के हंसने की आवाज़ साफ आ रही थी। बालाज ने गहरा सांस लिया और माथे पर हाथ मारते हुए जाकर दरवाज़ा खोला। सामने हैदर दांत निकाले खड़ा था। तुम यहाँ इस वक्त क्या लेने आए हो हैदर? तुम्हें मालूम है ना मैं गुस्से में हूँ। बालाज ने हैदर को घूरा, पर हैदर पर उसके गुस्से का कोई असर नहीं हुआ और वो ज़बरदस्ती कमरे के अंदर घुस गया। हैदर ने अपने हाथ में चॉकलेट का डब्बा पकड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर शरारत थी। कमरे का दरवाज़ा हैदर के पीछे खुला ही रह गया। अरे भाभी जान, कैसी हैं आप? भाईजान आपको लेने गए और मुझे बताया भी नहीं। मैं तो चच्ची जान के तानों का जवाब तैयार करके बैठा था, पर भाई ने खुद ही उनका मुंह बंद कर दिया। हैदर ने बालाज को नज़रअंदाज करते हुए इनाया को चॉकलेट का डब्बा दिया और हंसकर बोला। वह हवेली के संजीदा और उदास माहौल को हल्का करना चाहता था। इनाया ने चॉकलेट पकड़ते हुए मुस्कुरा दिया। उसका मूड हैदर की बातें सुनकर एकदम खुशगवार हो गया था। बालाज ने दोनों को देखा और गुस्से से अपने हाथ जेबों में डाल लिए। हैदर, तुम बाहर जा रहे हो या मैं तुम्हें धक्के देकर निकालूं? बालाज ने अपनी गुस्सीली आवाज़ को थोड़ा ऊंचा किया और हैदर के सर पर हल्की सी चिपत लगाई। वो अंदर ही अंदर हैदर की इस हरकत पर मुस्कुरा रहा था। हैदर ने जल्दी से अपने सर पर हाथ रखा और पीछे हटा। अच्छा, जा रहा हूँ भाभी जान। अगर ये खड़ूस खानज़ादा रात को गुस्सा करे तो मुझे आवाज़ दे दीजिएगा, मैं बाहर ही सो रहा हूँ। हैदर ने भागते हुए एक और डायलॉग मारा और कमरे से बाहर निकल गया।
اس کے جاتے ہی کمرے کا ماحول پھر سے بدل گیا۔ عنایہ حیدر کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی یہ معصوم اور کیوٹ ہنسی دیکھ کر بلاج کے لیے ایک پل کے لیے سب کچھ بھول گیا۔ کمرے کا لکڑی کا بھاری دروازہ حیدر نے باہر سے بند کر دیا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا اور صرف کھڑکی سے چاند کی مدھم روشنی اندر آ رہی تھی۔ عنایہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی پر اس کا پورا جسم بخار کی وجہ سے تپ رہا تھا۔ بھائی مجھے بچا لو، بھائی وہ مجھے مار دے گا، مجھے اس جہنم میں نہیں رہنا۔ عنایہ بے ہوشی کی حالت میں بڑبڑا رہی تھی۔ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس کا جذباتی دل ماضی کے خوف سے اب بھی بری طرح ڈرا ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ بیڈ کی چادر کو سختی سے جکڑے ہوئے تھا۔ کمرے میں صرف عنایہ کی کانپتی ہوئی آواز گونج رہی تھی۔ بلاج جو صوفے پر سو رہا تھا، عنایہ کی آواز سن کر ایک دم ہڑبڑا کر اٹھا۔ وہ جلدی سے بیڈ کے قریب آیا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ عنایہ آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تمہارا جسم تو آگ کی طرح جل رہا ہے۔ بلاج نے جلدی سے سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا جگ دیکھا جو خالی تھا۔ بیڈ کا تکیہ عنایہ کی بے چینی کی وجہ سے نیچے گر گیا۔ بلاج جلدی سے اٹھا، باتھ روم سے پانی کا کٹورا اور رومال لے کر آیا اور عنایہ کے سر پر پٹیاں رکھنے لگا۔ وہ رات بھر اس کے پاس بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں سے نیند اڑ چکی تھی۔ تم اتنی کمزور کب سے ہو گئی عنایہ؟ تم تو بہت بہادر ہو، مجھ سے لڑتی ہو، پھر اس بخار سے کیوں ہار رہی ہو؟ وہ دھیمی آواز میں خود سے باتیں کرتے ہوئے اس کے چہرے سے بال ہٹا رہا تھا۔ وہ بار بار رومال کو پانی میں بھگو کر اس کے ماتھے پر رکھ رہا تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے صبح کی پہلی کرن اندر آنا شروع ہو گئی تھی۔ صبح کے 6 بجے عنایہ کو تھوڑا ہوش آیا۔ بخار کم ہو چکا تھا پر اس کا جسم ابھی بھی نڈھال تھا۔ اس نے جیسی آنکھیں کھولیں، سامنے بلاج کو بیٹھے دیکھا جو تھکن سے چور لگ رہا تھا، پر اس کی نظریں عنایہ پر ہی تھیں۔ تم رات بھر یہاں بیٹھے تھے؟ کیا تم نے میرے سر پر پٹیاں رکھیں؟ عنایہ نے کمزور آواز میں پوچھا۔ اس کا غصہ اس وقت غائب تھا اور اس کی آنکھوں میں بلاج کے لیے ایک عجیب سی نرمی اور حیرت تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جو بلاج کے ہاتھ کے نیچے دبا ہوا تھا۔ باہر صحن میں پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بلاج نے جیسے ہی محسوس کیا کہ عنایہ ہوش میں آ گئی ہے، اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور اپنے چہرے پر وہی پرانا غسیلا ماسک چڑھا لیا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ یہ مت سمجھنا کہ مجھے تم پر کوئی رحم آیا تھا۔ تم اگر میرے گھر میں مر جاتی تو تمہارا بھائی سمجھتا خانزادہ ڈر گئے، اس لیے تمہارا زندہ رہنا ضروری ہے۔ اس نے سرد اور خڑوس لہجے میں جھوٹ بولا تاکہ عنایہ اس کی محبت کو نہ دیکھ سکے۔ وہ الماری کی طرف بڑھ گیا تاکہ اپنے کپڑے نکال سکے۔ عنایہ نے بیڈ سے ٹیک لگائی اور بلاج کی پشت کو دیکھتے ہوئے دھیمے سے مسکرائی۔ اب وہ اس کے اس کھڑوس پن کے پیچھے چھپے دل کو تھوڑا تھوڑا سمجھنے لگی تھی۔ جتنا چاہو جھوٹ بولو بلاج خانزادہ، پر آپ کی آنکھیں آپ کی زبان کا ساتھ نہیں دیتی۔ اس نے چادر کو اپنے گرد لپیٹتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں اب ایک سچی بیوی کا مان تھا جو اپنے شوہر کی محبت کو پہچان چکی تھی۔ اس کا چہرہ بخار کی وجہ سے زرد تھا پر اس پر ایک خوبصورت اطمینان تھا۔ الماری کا دروازہ بلاج نے زور سے بند کیا جیسے وہ اس کی بات سے چڑ گیا ہو۔ تم آرام سے بیٹھ کر چائے نہیں پی سکتے کیا؟ ہر وقت تمہارے چہرے پر یہ 12 کیوں بجے رہتے ہیں؟ عنایہ نے ناشتے کی میز پر بلاج کے سامنے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ بخار ٹوٹنے کے بعد اس کے چہرے پر تھوڑی رونق آ گئی تھی اور وہ اپنے اسی پرانے کیوٹ اور نخرے والے انداز میں واپس آ چکی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے اور بلاج کو گھورنے لگی جو خاموشی سے اخبار دیکھ رہا تھا۔ دالان سے ملازموں کے برتن دھونے کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ عنایہ اپنی یہ زبان سنبھال کر بات کیا کرو، میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی تمہارا کلاس فیلو نہیں ہوں جس سے تم اس لہجے میں بات کر رہی ہو۔ بلاج نے اخبار میز پر پٹکا اور اسے دیکھا۔ اس کا غسیلا انداز ہمیشہ کی طرح واضح تھا لیکن اس کی آنکھوں کی تھکن بتا رہی تھی کہ وہ رات بھر جاگنے کی وجہ سے ابھی تک بے حال ہے۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا پر اس کا چہرہ اب بھی سخت تھا۔ شوہر تو عزت دیتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ تم نے تو مجھ سے شادی صرف بدلے کے لیے کی تھی نا؟ بھول گئے وہ پہلی رات؟ عنایہ کا لہجہ ایک دم جذباتی ہو گیا اور ماضی کی یاد اس کے چہرے پر واضح جھلکنے لگی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک بار پھر پرانا دکھ تیرنے لگا۔ اس نے کرسی کھینچی اور بلاج کے سامنے بیٹھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہاں کھڑی رہو اور یاد رکھو کہ تم اس گھر میں کوئی ملکہ بن کر نہیں آئی ہو۔ تمہارے بھائی دانش نے جو میرے خاندان کے ساتھ کیا ہے یہ اس کی سزا ہے۔ 2 ماہ پہلے شادی کی پہلی رات بلاج نے غصے میں عنایہ کا ہاتھ مروڑ کر اسے بیڈ کے پاس گرایا تھا۔ اس کا چہرہ نفرت اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا اور اس کے دل میں کوئی رحم نہیں تھا۔ عنایہ سرخ جوڑے میں ملبوس فرش پر بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں وہ رات کبھی نہیں بھول سکتی بلاج،
تم نے مجھے اس گناہ کی سزا دی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ عنایہ نے ماضی سے باہر آتے ہی اپنے گال پر بہتا آنسو صاف کیا۔ اس کی بہادری اس کے دکھ کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ اس کی آواز مدھم ہو گئی تھی اور وہ نیچے فرش کو تکنے لگی تھی۔ ناشتے کی میز پر رکھی چائے اب ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ بالاج نے عنایہ کو دیکھا تو اس کے دل میں ایک شدید ٹیس اٹھی تھی۔ وہ پچھتاوے کی آگ میں اندر ہی اندر جل رہا تھا، پر اس کی انا اسے جھکنے نہیں دے رہی تھی۔ اس لیے اس نے پھر سے کھڑوس روپ اپنایا۔ ماضی کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے عنایہ، اب جو ہے یہی حقیقت ہے اور تمہیں اسی حویلی میں رہنا ہے۔ اوپر سے چچی زرینہ بیگم ہال میں داخل ہوئی تو بالاج نے جلدی سے اپنا لہجہ سرد کر لیا تاکہ وہ کوئی نیا تماشا نہ کھڑا کریں۔ زرینہ بیگم کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور ان کی نظریں عنایہ پر جمی ہوئی تھیں۔ بالاج بیٹا ذرا سننا، باہر ملک داد خان کا بندہ آیا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ زمینوں کا جو پرانا جھگڑا ہے وہ اب ختم ہونا چاہیے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ زرینہ بیگم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ان کے لہجے میں ایک مکارانہ چمک تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ملک داد خان بالاج کا پرانا خاندانی دشمن ہے اور اس کا ذکر بالاج کو پاگل کر دے گا۔ عنایہ نے ملک داد خان کا نام سن کر چونک کر بالاج کی طرف دیکھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی نیا خطرہ آنے والا ہے۔ چچی جان، آپ ملک داد سے کہیں کہ خانزادہ دھمکیوں سے نہیں ڈرتے۔ اگر اس نے دوبارہ میرے بندوں کو تنگ کیا تو میں خود اس کی زمینوں پر آؤں گا۔ بالاج ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اس کا غصہ اب اپنے عروج پر تھا اور اس کے چہرے کا جلال دیکھ کر ملازم بھی پیچھے ہٹ گئے۔ اس نے اپنی پستول کمر سے نکالی اور اسے چیک کر کے دوبارہ اندر رکھ لیا۔ عنایہ خوفزدہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا جذباتی دل بالاج کے لیے ایک عجیب سی فکر محسوس کر رہا تھا۔ بالاج، تم وہاں نہیں جاؤ گے۔ یہ دشمنی پہلے ہی بہت جانیں لے چکی ہے، اب مزید خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ عنایہ نے ہمت کر کے بالاج کا ہاتھ پکڑا اور اسے روکنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی اور وہ بالاج کے غصے کے سامنے ڈٹ کر کھڑی تھی۔ تم میرے معاملات سے دور رہو عنایہ، خانزادہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، کسی عورت کے کہنے پر ہتھیار نہیں ڈالتے۔ بالاج نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا، پر جب اس نے عنایہ کی آنکھوں میں سچی فکر دیکھی تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے پگھل گیا، پر وہ فوراً مڑا اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ عنایہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور چچی زرینہ بیگم کونے میں بیٹھ کر مسکرا رہی تھی۔ حویلی کے باہر کھڑی گاڑیوں کے سٹارٹ ہونے کا بڑا شور پورے دالان میں گونج اٹھا۔ چچی زرینہ نے تسبیح کے دانے گراتے ہوئے گہری نظر عنایہ پر ڈالی اور بولی، دیکھ لیا، مرد جب غیرت اور زمین کے معاملے پر نکلتا ہے نا تو گھر بیٹھی عورتوں کی اوقات پیر کی جوتی جتنی بھی نہیں رہتی۔ چلی تھی خانزادہ کو روکنے۔ عنایہ نے اپنے آنسو پوچھے، اپنے دوپٹے کو درست کیا اور چچی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ چچی جان، مرد کی غیرت اگر خون بہانے میں ہے تو عورت کا صبر اس گھر کو جوڑنے میں ہے۔ بالاج میرے شوہر ہیں، اگر انہیں کچھ ہوا تو اس حویلی میں ماتم صرف میرا نہیں ہوگا، خانزادہ خاندان کی انا کا بھی ہوگا۔ زبان دیکھو اس کی، ابھی کل کی آئی لڑکی مجھے سلیقہ سکھائے گی۔ زرینہ بیگم غصے سے تلخ ہو گئیں۔ عنایہ مزید کوئی بات کے بغیر تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے کا سناٹا اسے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور باہر سڑک کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے بالاج کی گاڑی جا چکی تھی۔ 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ حویلی میں عجیب سا تناؤ تھا۔ عنایہ بیڈ پر بیٹھی بار بار بالاج کا نمبر ملا رہی تھی، لیکن فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا اور حیدر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والی ہنسی غائب تھی اور وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ بھابھی، آپ نے بھائی کو روکنے کی کوشش نہیں کی؟ حیدر نے اندر آتے ہی پوچھا۔ میں نے بہت روکا حیدر، پر وہ میری سنتے کب ہیں؟ وہ تو مجھے اپنے بھائی کا بدل سمجھتے ہیں۔ تم بتاؤ، وہ کہاں گئے ہیں؟ کیا ملک داد کے پاس گئے ہیں؟ عنایہ نے تڑپ کر پوچھا۔ ہاں بھابھی، ملک داد خان نے بھائی کے خاص بندے کو اٹھا لیا ہے اور زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ بھائی اپنے گن مین لے کر نکلے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں بات بہت زیادہ نہ بڑھ جائے۔ حیدر نے سر جھکا کر کہا۔ حیدر، مجھے وہاں لے چلو، خدا کے لیے مجھے وہاں لے چلو۔ عنایہ نے حیدر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پاگل ہو گئی ہیں آپ بھابھی، وہ دشمنوں کا علاقہ ہے، وہاں گولیوں کی زبان میں بات ہوتی ہے۔ اگر بھائی نے آپ کو وہاں دیکھ لیا تو وہ جیتے جی مر جائیں گے۔ آپ یہیں رکیں، میں دانیال بھائی کو فون کرتا ہوں، وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ حیدر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ عنایہ نے گھٹنوں میں سر دے لیا۔ یا اللہ، میرے بھائی کے گناہ کی سزا بالاج کو مت دینا۔ میں نے مانا کہ انہوں نے مجھ پر ظلم کیا، پر وہ دل کے برے نہیں ہیں۔ شام ڈھل چکی تھی اور حویلی کے بڑے ہال میں اندھیرا چھانے لگا، لیکن کسی نے لائٹس آن نہیں کی تھیں۔ چچی زرینہ اپنے کمرے میں تھیں جبکہ عنایہ نیچے دالان میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اچانک حویلی کے باہر ایک گاڑی آ کر رکی اور اس کے ساتھ ہی ایمبولینس کا سائرن گونج اٹھا۔ عنایہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگی۔
حویلی کے بڑے لوہے کے گیٹ سے دانیال اور حیدر اندر آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے 2 ملازم ایک اسٹریچر کو سنبھالے ہوئے تھے جس پر سفید چادر پٹیوں سے داغدار تھی۔ بالاج! ہانیہ کے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ وہ بھاگ کر اسٹریچر کے پاس پہنچی۔ بالاج کی آنکھیں بند تھیں۔ اس کے چوڑے سینے پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی جس سے خون رس رہا تھا۔ اس کا وہ کھڑوس اور غسیلا چہرہ اس وقت بالکل پرسکون اور زرد تھا۔ دانیال بھائی، یہ کیا ہوا؟ یہ میرے بالاج کو کیا ہوا؟ عنایت نے روتے ہوئے دانیال کا گریبان پکڑ لیا۔ دانیال کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ ملک داد کے بندوں نے دھوکے سے پیچھے سے فائرنگ کی۔ بالاج نے اپنے بندے کو تو چھڑا لیا پر خود گولی کا شکار ہو گئے۔ ڈاکٹرز نے گولی نکال دی ہے لیکن خون بہت بہہ چکا ہے۔ انہیں حویلی شفٹ کرنے کا کہا کیونکہ ہسپتال میں خطرہ تھا۔ عنایت بالاج کے پاس فرش پر بیٹھ گئی اور اس کا وہ ہاتھ تھام لیا جو کبھی اس کی کلائیوں کو بے رحمی سے جکڑتا تھا۔ آج وہ ہاتھ بالکل ٹھنڈا اور بے جان تھا۔ بالاج، آنکھیں کھولیں۔ دیکھیں، میں آپ سے اب کوئی نخرہ نہیں کروں گی۔ میں آپ کو کھڑوس بھی نہیں کہوں گی۔ خدا کے لیے مجھ سے بات کریں۔ عنایت کے آنسو بالاج کے ہاتھ پر گرنے لگے۔ چچی زرینہ بھی باہر آ چکی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی بالاج کی حالت دیکھی وہ عنایت پر جھپٹ پڑی۔ منحوس لڑکی، جب سے تم اس گھر میں آئی ہو ہمارے خاندان کو نظر لگ گئی ہے۔ تمہارا بھائی ہمارے کزن کو مار کر بھاگا اور اب تمہاری وجہ سے میرا بالاج موت کے منہ میں ہے۔ نکل جاؤ اس گھر سے۔ زرینہ بیگم نے عنایت کو بازو سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا۔ عنایت نے اس بار خود کو گرنے نہیں دیا۔ وہ سیدھی کھڑی ہوئی اور چچی کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا۔ چچی جان، بس بہت ہوا۔ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ بالاج خانزادہ نے گواہوں کے ساتھ سامنے میرا ہاتھ تھاما تھا۔ میں ان کی منکوہا ہوں۔ اچھا وقت تھا تو میں قیدی تھی، اب برا وقت ہے تو میں ان کی ڈھال بنوں گی۔ اب سب پیچھے ہٹ جائیں۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ بالاج کو حویلی کے اندرونی کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا جہاں ڈاکٹر کی دی گئی ڈرپ چل رہی تھی۔ کمرے میں صرف عنایت تھی جو بالاج کے سرہانے بیٹھی اس کے ماتھے پر نم پٹیاں رکھ رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے ایک رات پہلے بالاج نے اس کے لیے کیا تھا۔ بالاج کے چہرے پر ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اس کے ہونٹ ہلکے سے ہلے۔ عنایت، اس کے حلق سے دھیمی سی آواز نکلی۔ عنایت جلدی سے اس کے اور قریب ہوئی۔ جی بالاج، میں یہی ہوں، آپ کے پاس ہوں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ڈرے مت۔ بالاج نے بہت مشکل سے اپنی بھاری آنکھیں کھولی اور اپنے سامنے روتی ہوئی عنایت کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانا سخت تاثر لانے کی کوشش کی پر کمزوری کی وجہ سے لہجہ دھیما ہی رہا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے، مجھے تمہارے اس رحم کی ضرورت نہیں ہے۔ بالاج نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹانے کی کوشش کی۔ میں کہیں نہیں جا رہی، اور یہ رحم نہیں ہے بالاج، یہ میرا حق ہے۔ آپ ہی نے کہا تھا نا کہ اچھا ہو یا برا پر آپ پر صرف میرا حق ہے، تو اب مجھ سے میرا یہ حق کوئی نہیں چھین سکتا، آپ خود بھی نہیں۔ عنایت نے ضد سے اس کا ہاتھ دوبارہ تھام لیا۔ بالاج نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے اور درد کا ایک سمندر تھا جسے وہ اب بھی چھپانا چاہ رہا تھا۔ تم مجھ سے بدلہ کیوں نہیں لیتی عنایت؟ میں نے تمہاری زندگی برباد کی، تمہیں قید رکھا، تمہارے بھائی کی سزا تمہیں دی، تم مجھے مرنے کیوں نہیں دیتی؟ بالاج کی آواز میں پہلی بار انا کی جگہ ایک شکست خوردہ انسان کا دکھ تھا۔ کیونکہ میں آپ جیسی نہیں ہوں بالاج خانزادہ، میرا بھائی گنہگار تھا، اس نے غلط کیا، پر آپ نے بھی تو مجھے اپنی بیوی مان کے کبھی عزت نہیں دی۔ لیکن جس رات مجھے بخار تھا اور آپ رات بھر جاگے تھے، اس رات میں نے آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ تڑپ دیکھی تھی جو کوئی دشمن نہیں دکھا سکتا تھا۔ آپ محبت کرتے ہیں مجھ سے، پر آپ کی انا بہت بڑی ہے۔ عنایت نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سچائی بیان کی۔ بالاج نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، میں صرف… اب جھوٹ مت بولیے گا۔ عنایت نے اسے بیچ میں ہی ٹوکا۔ اب بھی آپ آرام کریں، دشمنی کا فیصلہ بعد میں ہوگا، پہلے آپ کو ٹھیک ہونا ہے۔ اگلے دن صبح حویلی کے باہر پھر گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ حیدر اور دانیال کے کمرے میں تیزی سے داخل ہوئے۔ ان کے چہرے اڑے ہوئے تھے۔ بھائی، ملک داد خان اپنے پورے قبیلے کے ساتھ حویلی کے باہر پہنچ گیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بالاج نے اس کے بندے کو مارا ہے۔ اب وہ خانزادہ حویلی کا نام و نشان مٹا دے گا۔ پولیس کو بھی انہوں نے راستے میں روک لیا ہے، حیدر نے گھبراتے ہوئے کہا۔ بالاج نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کے زخم سے پھر خون نکلنے لگا اور وہ درد سے تلملا کر دوبارہ گر گیا۔ میرے ہتھیار لاؤ حیدر، میں زندہ ہوتے ہوئے ان گیدڑوں کو اپنی حویلی پر چڑھائی نہیں کرنے دوں گا۔ بالاج غصے سے چلایا۔ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ عنایت نے بالاج کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ عنایت ہٹو، یہ مردوں کی جنگ ہے۔ بالاج نے اسے گھورا۔ یہ مردوں کی جنگ اب اس گھر کی عورت لڑے گی۔ عنایت نے بالاج کی پستول سائڈ ٹیبل سے اٹھائی اور اپنے دوپٹے کو چادر کی طرح سر پر مضبوطی سے لپیٹا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ تمہیں مار دیں گے۔ بالاج کی آواز میں اب سچی خوف اور فکر جھلکنے لگی تھی۔ اس نے عنایت کا ہاتھ پکڑنا چاہا پر عنایت پیچھے ہٹ چکی تھی۔
حیدر، دانیال بھائی، میرے ساتھ چلو، آج خانزادہ کی عزت باہر جا کر اس دشمنی کا خاتمہ کرے گی، یا تو گولی سے یا پھر انصاف سے، عنایہ نے مضبوط لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ بلاج بیڈ پر تڑپ کر رہ گیا۔ وہ پہلی بار خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہا تھا اور اس کا دل عنایہ کے لیے بری طرح دھڑک رہا تھا کہ باہر اب کیا ہونے والا ہے۔ حیدر اور دانیال بھی اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ باہر ملک داد خان اپنے مسلح بندوں کے ساتھ کھڑا تھا اور حویلی کے گارڈز نے بھی پوزیشن سنبھالی ہوئی تھی۔ دالان کا ماحول اتنا گرم تھا کہ لگتا تھا کسی بھی وقت گولی چل جائے گی۔ چچی زرینہ ہال کے کونے میں کھڑی خوف سے کانپ رہی تھیں اور انہوں نے جیسے ہی عنایہ کے ہاتھ میں پستول دیکھی وہ چیخی، ارے کوئی اس پاگل لڑکی کو روکو، یہ باہر جا کر سب کو مروا دے گی۔ عنایہ نے پیچھے مڑ کر چچی کو دیکھا اور بلند آواز میں بولی، چچی جان، جب آپ کے بیٹے باہر گولیاں چلا رہے تھے تب آپ خاموش تھیں، اب جب یہ بہو گھر کی عزت بچانے نکل رہی ہے تو آپ کو اپنی جان کا خوف ستا رہا ہے؟ اندر بیٹھیں اور تماشا دیکھیں۔ عنایہ نے دانیال کو اشارہ کیا اور حویلی کا بڑا لوہے کا گیٹ کھلوا دیا۔ باہر ملک داد خان کالی چادر کندھے پر ڈالے ہاتھ میں بندوق لیے کھڑا تھا۔ جیسے ہی اس نے ایک عورت کو سامنے آتے دیکھا اس کے چہرے پر حیرت اور طنز آ گیا۔ کیوں بھائی، خانزادہ خاندان کے مرد ختم ہو گئے ہیں کیا جو اب عورتوں کو آگے کر رہے ہیں؟ ملک داد نے اونچی آواز میں کہکہا لگایا۔ عنایہ نے بغیر ڈرے اپنی پستول کا رخ نیچے زمین کی طرف کیا اور 2 قدم آگے بڑھی۔ ملک داد خان، خانزادہ کے مرد بزدل نہیں ہیں لیکن وہ اس وقت زخمی ہے اور اپنی حویلی کی حدود میں ہے۔ میں بالاج خانزادہ کی بیوی ہوں اور آج میں یہاں کسی خاندان کی طرف سے نہیں بلکہ اس دشمنی کی وجہ سے برباد ہونے والی ہر عورت کی طرف سے کھڑی ہوں۔ لڑکی، اپنے اس شوہر سے کہو باہر آئے، زمینوں کا حساب برابر کرنا ہے۔ ہمارے بندے پر گولی چلائی ہے اس نے۔ ملک داد نے غصے سے اپنی بندوق سیدھی کی۔ حساب برابر کرنا ہے نا؟ عنایہ نے اپنی پستول دانیال کی طرف بڑھا دی اور اپنے دونوں ہاتھ خالی کر کے سامنے پھیلائے۔ کرو حساب، مارو گولی مجھے۔ میرے بھائی دانش نے تمہارے کزن پر گولی چلائی تھی نا، اور بالاج نے بدلے میں مجھ سے زبردستی شادی کر کے مجھے قیدی بنایا۔ میں دونوں طرف سے پس چکی ہوں۔ اگر میرے مرنے سے تمہاری یہ پشتینی پیاس بجھتی ہے تو چلاؤ گولی۔ دانیال اور حیدر نے گھبرا کر آگے بڑھنا چاہا پر عنایہ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ ملک داد کے بندے بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک نہتی اور بہادر لڑکی کو یوں سامنے کھڑا دیکھ کر ملک داد کا ہاتھ بھی رک گیا۔ تمہیں معلوم ہے لڑکی کہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ ملک داد کا لہجہ تھوڑا دھیما ہوا۔ اچھے سے معلوم ہے، میں ایک ایسے انسان سے بات کر رہی ہوں جس کے اپنے گھر میں بھی بہن بیٹیاں ہوں گی۔ ملک داد خان، زمینیں یہیں رہ جانی ہیں پر جب خون بہے گا اس کا حساب نسلیں بھگتیں گی۔ آج اگر تم نے یہاں گولی چلائی تو خانزادہ کے بندے بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ تم بتاؤ، کیا تمہارے پاس اتنے جنازے اٹھانے کا حوصلہ ہے؟ عنایہ کی آنکھوں میں سچائی اور عزم تھا۔ ملک داد نے چند سیکنڈ عنایہ کے چہرے کو دیکھا، پھر اپنی بندوق نیچے کی اور گہرا سانس لے کر بولا، خانزادہ کی قسمت اچھی ہے جو انہیں ایسی بیوی ملی۔ جاؤ لڑکی، اپنے شوہر سے کہنا کہ ملک داد خان نے ایک عورت کی غیرت اور بہادری کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ زمین کا جھگڑا اب عدالت طے کرے گی، گولیوں سے نہیں۔ ملک داد نے اپنے بندوں کو اشارہ کیا اور وہ سب اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ حویلی کا ماحول یکدم پرسکون ہو گیا۔ حیدر نے سکون کا سانس لیا اور بولا، بھابھی، سچ میں آپ نے تو کمال کر دیا۔ جو کام بندوقیں نہیں کر سکیں وہ آپ کی باتوں نے کر دیا۔ عنایہ کے پیروں کی طاقت جیسے ختم ہو گئی۔ وہ دالان کے چبوترے پر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کچھ دیر بعد عنایہ واپس کمرے میں آئی۔ بالاج بیڈ پر نیم دراز تھا۔ اس کا چہرہ خوف اور فکر سے لال ہو رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے عنایہ کو صحیح سلامت اندر آتے دیکھا اس کے پورے وجود کو جیسے زندگی مل گئی۔ تم پاگل ہو عنایہ؟ تمہیں اندازہ بھی ہے باہر کیا ہو سکتا تھا؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ میں بالاج بولتے بولتے رکا، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ بیڈ کے کنارے بیٹھی اور دھیمے لہجے میں بولی، تو آپ کیا کرتے بالاج؟ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا؟ آپ کو تو صرف بدلہ لینا تھا۔ بالاج نے کچھ پل خاموشی سے عنایہ کو دیکھا، پھر اس نے اپنی انا کا وہ سخت ماسک ہمیشہ کے لیے اتار پھینکا۔ اس نے آگے بڑھ کر عنایہ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ نہیں عنایہ، میں اب مزید جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں نے نفرت صرف دکھاوے کے لیے کی تھی کیونکہ مجھے اپنے خاندان کی جھوٹی انا کو زندہ رکھنا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ جس رات تم اس حویلی میں سرخ جوڑے میں اکیلی رو رہی تھی میرا دل اسی رات تمہارے سامنے ہار گیا تھا، پر میں خود سے لڑتا رہا۔ جب تم کرائے کے کمرے میں بھاگ گئیں تو مجھے لگا جیسے میری زندگی کا سکون ختم ہو گیا ہو۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ بالاج کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر عنایہ کے ہاتھ پر گرا۔ عنایہ نے مسکرا کر اپنے دوسرے ہاتھ سے بالاج کا آنسو پہنچا۔ میں نے آپ کو بہت پہلے ہی معاف کر دیا تھا بالاج، بس مجھے آپ کا یہ کھڑوس پن ختم کرنا تھا، جب ختم ہو چکا ہے۔
کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھلا اور حیدر نے اندر جھانکا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی شرارتی مسکراہٹ واپس آ چکی تھی۔ ارے واہ، یہاں تو خڑوس خانزادہ پگھل چکے ہیں۔ بھابھی، اگر رومانس ختم ہو گیا ہو تو نیچے چچی جان آپ کا انتظار کر رہی ہیں، کچھ کہنا چاہتی ہیں وہ۔ عنایت نیچے ہال میں آئی۔ چچی زرینا صوفے پر بیٹھی تھیں۔ ان کا چہرہ شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے عنایت کو دیکھا وہ اٹھیں اور اس کے قریب آئیں۔ عنایت بیٹی، مجھے معاف کر دینا، میں نے ہمیشہ تمہیں تانے دیے، تمہیں بھاگی ہوئی کہا، پر آج اگر تم نہ ہوتی تو یہ حویلی مٹی کا ڈھیر بن چکی ہوتی اور میرے بچے بھی شاید زندہ نہ ہوتے۔ تم سچ میں اس گھر کی عزت ہو پتر۔ چچی نے عنایت کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کی آنکھوں میں سچی ندامت تھی۔ عنایت نے چچی کا ہاتھ چوم لیا اور بولی، چچی جان، ماضی کی باتیں وہیں ختم ہو گئیں۔ اب اس حویلی میں نہ کوئی دشمنی ہوگی اور نہ کوئی پرانا بدلہ۔ اب ہم سب ایک خاندان بن کر رہیں گے۔ دانیال اور حیدر نے تالیاں بجائیں اور حویلی کا وہ اداس ماحول خوشیوں میں بدل گیا۔ 3 ماہ بعد حویلی کا دالان پھولوں اور روشنیوں سے سجا ہوا تھا، لیکن اس بار یہ کسی بدلے کا نہیں، نکاح کا نہیں تھا، بلکہ حیدر کی شادی کی تقریب تھی۔ حویلی میں ہر طرف ہنسی مذاق اور گہما گہمی تھی۔ عنایت ہلکے نیلے رنگ کے خوبصورت جوڑے میں تیار ہو کر کمرے کے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے جھمکے پہن رہی تھی۔ بلاج شیروانی پہنے اندر داخل ہوا اور آئینے میں عنایت کا عکس دیکھ کر وہیں رک گیا۔ وہ اب پہلے جیسا خڑوس نہیں لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سکون اور محبت بھری مسکراہٹ تھی۔ تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو عنایت، بلاج نے اس کے قریب آ کر دھیمے سے کہا۔ عنایت نے آئینے میں اسے دیکھا اور شرارت سے بولی، اچھا، خانزادہ صاحب کو تعریف کرنا بھی آ گیا ہے؟ مجھے تو لگا تھا آپ کو صرف حکم دینا اور غصہ کرنا ہی آتا ہے۔ بلاج نے ہنس کر اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ وہ بلاج خانزادہ بدل چکا ہے، کیونکہ اسے بدلنے والی بہت بہادر اور ضدی ہے۔ عنایت، تم نے مجھے سکھایا کہ زندگی نفرت سے نہیں، محبت اور صبر سے جیتی جاتی ہے، اور آپ نے مجھے سکھایا کہ اس خڑوس چہرے کے پیچھے ایک بہت پیار کرنے والا دل بھی چھپا ہوتا ہے۔ عنایت نے پلٹ کر بلاج کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب صرف اور صرف محبت کا جنون تھا، کسی انتقام کا نہیں۔ باہر دالان سے حیدر کی اونچی آواز آئی، او بھائی جان، بھابھی جان، اب باہر بھی آ جائیں، سب مہمان آ چکے ہیں اور چچی جان آپ دونوں کو ہی ڈھونڈ رہی ہیں۔ بلاج نے عنایت کو اپنا بازو پیش کیا۔ عنایت نے مسکرا کر اس کا بازو تھاما اور دونوں ایک نئی پرسکون اور محبت بھری زندگی کے سفر پر مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ حویلی کا اندھیرا اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا اور ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔